الحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ مخبرا عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تاریخ اس مالک کل کے لیے ہے جو فرش کے ذرے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے. درود و سلام سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت گرامی تقریریں طویل آپ سن چکے ہیں. یقیناً آپ کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں بات کو اور میں اپنی تقریر اس کھلبلی کے اندر بکھیرنا نہیں چاہتا. میں صرف جہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں سرکار صاحب مدار کے وسیلے سے اور یہ سلسلہ کہاں سے چلا اس کا نظام کیا ہے اور آپ بھی کیونکہ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں یہ تو پتہ ہے نا سب کو. آپ حضرات بھی اللہ کے بندے ہیں اور آپ حضرات نے بھی اللہ اس مالک کے کل کے سامنے حاضر ہونا ہے اور لمحہ بائی لمحہ اس مالک کے سامنے زندگی کا حساب بھی دینا ہے. ولی کامل کے اس سے مبارک کے آخری تقریبات کے اندر یہاں دربار علی اکبر شریف کے پیر صاحبان موجود ہے اور آراستانے کی نمائندگی موجود ہے. میں اپنے دادا حضور بابا جی سرکار صاحب سجدی کلندر رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد سرکار گوڑوی خواجہ کافر صادق موڑوی جن کا فیض پورے تاریخ شریف کے اندر جاری و ساری ہے اور یہ اسی فیض کی کڑی ہے. اگر میں آپ کو یہاں ہم کچھ ہر کتاب کا ورقہ کھولا گیا ہے تاریخ کو بھی ٹٹولا گیا ہے اور اللہ کی کتاب کو بھی پڑھا گیا ہے. اور سرکار نبی کا کی ولادت اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے صحابہ کرام کو نہیں چھیڑا گیا ہے. یہ ساری باتیں درست ہیں لیکن یہ بات بھی قطعی ہے کہ اگر آنے والے کو یہ خبر نہیں آنے والے کو یہ خبر نہیں اس کو اپنے سفر کی خبر نہیں کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں تو پھر جولیاں خالی لے کر جاؤ گے اپنی جولیاں خالی لے کر جاؤ گے. مادیت کے عروج کے اندر مادیت کا دورہ جاری و ساری ہے یہ سب کو پتا ہے اور مادیت کے اندر روحانیت کو ٹچ کرنا روحانیت کے ساتھ کھیلنا اور روحانیت کے نظام کو بچانا یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جو لوگ اپنے خاص فرقین کو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ کہ میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت فرما. اور سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک بات عقیدہ سمجھتے ہیں بات عقیدہ کتابوں کی کچھلی اٹھا کر چلا جاتا ہے تقریر نہیں کرتا. آپ کو اس محبت کے اندر اس زنجیر کے اندر جوڑنا چاہتا ہوں اور اس سفر کے اندر لمحہ دما کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس اسٹیج کے حوالے سے.
خواجہ قاسم صادق گوڑگی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک بدعقیدہ مولانا اپنی ساری کتابیں اٹھا کر چلا جاتا ہے اور کیا اس کا ارادہ یہ ہے کہ آج مولانا شریف کے اندر مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، بڑے ٹھیک بڑے پھینکتے ہیں۔ جب حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں یہ کتابیں لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میرے درمیان میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ پہلے نظر کھاؤ، آرام فرما، نماز عشاء کے بعد میرے پر تشریف لاؤ، نماز عشاء کے بعد میرے پر تشریف لاؤ۔ جب وقت گزرا نماز عشاء کے بعد آیا، جب قریب آیا سرکار نے فرمایا باتیں ساری ہوگی لیکن ذرا قریب آ میرے، ذرا میرے قریب آ جا، ذرا اللہ کا ذکر کر میرے ساتھ، میرے سانس کے ساتھ سانس ملا کر اللہ کریم کا ذکر کر۔ جب وہ قریب آیا اس کی کتابوں کی گٹھلی ایک طرف رکھی اور جب اس بلی کامل اس تخت شاہی کی گٹھلی والے کے قریب جب پہنچا، جب اللہ کی وہ ضرب لگانے لگے، وہ مولانا کتابیں بھول گیا، اپنی ظاہری علم بھول گیا، ظاہری تقریریں بھول گیا، ظاہری نظام بھول گیا۔ جب اللہ کریم کے اس خاص بندے نے جب اس کے قلب پر نظر ڈالی وہ بندہ بے ہوش اور بے ہوش ہو کر وہ بھڑکنے لگ جاتا ہے اور دور دربار مولانا شریف جن حضرات کو جانے کا موقع ملا ہے، دور ایک نالا ہے، پوری رات بے ہوشی کی عالم میں۔ حضرت گرامی جب صبح ہوئی عالم متصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ساری اس گزار کے اندر اب سب کی جب توجہ اس سخیے سلطان کے کلمے کے اندر موجود ہے تو ایک ہی بات عرض کروں گا، بس اپنی تقریر کو اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف تاکہ جتنے آئے ہیں یہاں پہ تو جو ہے نا جتنے آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ سب کا نام لکھا جائے، خدا کی بارگاہ کے اندر، خدا کے معصوم فرشتوں کے اندر نام لکھوانا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اب خدا کی معصوم فرشتے گواہ بڑھ گئے ہیں لیکن بلند ایک دو بار صرف اللہ کا ذکر اور ذکر اس طرح کرنا ہے کہ سائنس سخی محمد انور کے اس دربار کے اندر یہ پانی کے گھاٹی کے اندر موجود ہے، یہاں روحانی دربار سارے سردار موجود ہیں، آپ کو اپنے اپنے طرز عمل کے حوالے سے سبق دے چکے ہیں، فکر دے چکے ہیں، لیکن آخری سبق میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو صوفیاء سائنس کی محمد انبیاء بن مریدین کو وہ سبق یہ کیا کرتے تھے کہ بچہ جدو کی موقع ملے نا خدا نے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو جو ہے جدو کی موقع ملے خدا نے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اگر اس کو بھی اللہ مزید توفیق دے جدو سارے پڑے کر سکتے ہیں رہنا، سارے کر سکتے ہیں رہنا تو اٹھی دے مسلح ڈائلی دور رکعت نفل پڑھی نا، جدو ساری روی سستی کی رہنا، ساری مخلوق جب سو جائے، آپ کے محلے والے جب سو جائے، آپ کے گھر والے جب سو جائے، آپ اٹھیں گے کب؟ ایک اللہ کی ذات ہوگی، ایک آپ ہوں گے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ اپنے درخواستیں پیش کریں گے، کیا ہی بوجھ بڑھے گی؟ صوفی وہ ہے جو اپنے بندے کو خدا کی بارگاہ کے اندر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آخری باتیں جو کہ تکبیر نہیں پہنچ سکتی، دو بار صرف ذکر اور ذکر اس طرح کرنا ہے، یہ فضا جو ہے وہ اٹھی اللہ کے ذکر سے پتہ ہے نا، ذکر وہ ذکر میرے رب کو قبول نہیں ہے کہ جو ذکر صرف زبان سے کیا جائے، جو ذکر آپ قلب سے نکالیں گے وہی قبول ہوگا، اور یقیناً جب آپ ذکر کریں گے
اس صاحب کی محفل کے اندر فرشتے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں اور فرشتے سارے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ آپ باہر اور ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھے رہے، چونکہ بالخصوص پیر سید اعظم شاہ صاحب کا خطاب آنے والا ہے اور اس پورے مجلس کی جو صدارت کر رہے ہیں وہ جناب دربار اقبال شریف کے سجادہ نشین پیر سید صادق حسین شاہ صاحب گیلانی اور اس دربار کے آستانہ عالیہ کے بہار ان کے سارے سردار بالخصوص جن کی صدارت میں یہ جاری و ساری ہے جناب سعید فرقت حسین اور ان کے سارے برادران یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں آپ تمام حضرات کی حاضری کے اندر ایک بات ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ذکر لا الہ الا اللہ، دربار دومن شریف کا مرکزی عرس مبارک 14، 15، 16 مئی عصر سابق 86 سالہ عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ آج تمام حاضرین سامعین کو، ساری سنت کو، بالخصوص اس آستانہ کے سارے ساداتگان اور بالخصوص دربار پناہ شریف کی ساری سنت اور دربار پناہ شریف کے سارے ساداتگان دربار دومن شریف 14، 15، 16 مئی کو تشریف لائے اور جہاں سے یہ خیر جاری و ساری ہے اس آستانے کو بھی آپ یاد رکھیں۔ سرکار آخری ایک بات، کیونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب ہم وہاں بھی اسٹیج تقریبی نہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کے لیے اور تمام حضرات کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم کی ساری سنت کا یا بیان اور بالخصوص جن احباب نے مجھے راستے میں بھی صحابہ کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، تو میں چونکہ پیر سید اعظم حسین شاہ صاحب گیلانی کو ان کی ساری درخواستیں پیش کرتا ہوں کہ ساری سنت کے لیے اور بالخصوص یہاں پہ یہ سنگت جہاں جہاں بھی لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرخان، بیور اور ابلا کوٹ سے لے کر پلندری تک، پلندری سے لے کر ہجیرہ، یہ کوٹلی جہاں جہاں سنگت آئی ہے یقیناً آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ محمد سے مفاتون ہیں، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں، وما علیہ